ناظرین، آج کا موضوع ہے بچوں کو باہر نہ جانے دینا۔ ناظرین، عمر شریف کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ایک نامور شخصیت ہیں پاکستان کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو والدین اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، گھر میں باندھ کر رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر میں ہے اور زیادہ سیکیور ہے، حفاظت میں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو باہر نہیں جانے دیں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ سارا کچھ والدین نہیں سکھا سکتے۔ اس طرح آپ ان کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ جو چیزیں انہوں نے آزاد رہ کر، باہر رہ کر سیکھنی ہوتی ہیں، باہر سے سیکھنی ہوتی ہیں، سفر سے سیکھنی ہوتی ہیں، وہ گھر سے نہیں سیکھ سکتے۔ بچوں پر بے جا پابندیاں انہیں مجبور کرتی ہیں بے ادبی پر، غلط عادات اختیار کرنے پر، غلط لوگوں سے تعلقات استوار کرنے پر۔ پھر ماہرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اس طرح ہونا چاہیے کہ بچے گھر والوں پر اعتبار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی ہر بات مانیں اور سمجھیں۔ بچوں کو باہر نکلنے سے، باہر جانے نہ دینے سے یا منع کرنا، انہیں نئی چیزیں سیکھنے سے منع کرنا ہے۔ جیسے سفر کو ٹھوس علم کا ذریعہ کہا گیا ہے، ویسے بچوں کو باہر جانے دینا سفر کا درجہ رکھتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے بہت سے ممالک کے سفر کیے، بہت کم عمری میں سفر کیے۔ سفر علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کا اندر کھلتا بھی ہے اور کھلتا بھی ہے۔ آپ نے ابن بطوطہ اور مارکو پولو کا نام سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ کون تھے۔ یہ عام سے بھی کمتر لوگ تھے۔ ابن بطوطہ تنجا کا سیاہ فام تھا، ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، کام کوئی آتا نہیں تھا، جسمانی کمزوری کی وجہ سے فوج میں بھی بھرتی نہ ہو سکا۔ 1325 میں پیدل حج پر روانہ ہوا تو گھر والوں نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ ابن بطوطہ 24 سال دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرتا رہا۔ پھرنے سے مراد آپ آوارہ گردی کہہ لیں ہماری عام زبان میں۔ 1350 میں واپس تنجا آیا تو معلومات اور علم کا خزانہ تھا۔ بادشاہ اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور مراکو کے رؤسا اپنے بچے علم کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ قرون میں پروفیسر بھی بنا دیا گیا، اور یہ آج انتقال کے 643 سال بعد بھی تنجا کی پہچان ہے۔ لوگ مراکو کو ابن بطوطہ کا مراکو کہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں کہاں سے ملیں اسے؟ یہ مقام کہاں سے ملا؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے یہ چیزیں۔ اگر ہم بھی پڑھ لکھ کر یہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہمارے پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن بطوطہ کو یہ علم، یہ مرتبہ، یہ عزت کہاں سے ملی؟ اللہ کے کرم کے بعد اس کا واحد ذریعہ سفر تھا۔ اگر یہ سیاحت نہ کرتا تو تنجا کے بے شمار لوگوں کی طرح گمنام مر جاتا۔ اچھا، پھر باہر نہ جانے دینا موضوع ہے، اس سے ایک چیز اور بھی نکلتی ہے، کھیل، جسے جسمانی تعلیم کہتے ہیں۔ کھیل بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کھیل بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ناکامی انہیں سکھاتی ہے برداشت۔ بچوں میں جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کھیلوں سے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارنے کی تعلیم ہمیں کھیلوں سے ملتی ہے۔ کھیلوں میں ناکامی سے بچوں میں قوت برداشت اور صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔